السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اما بعد، میرے تمام دینی اور اسلامی بھائیوں، ہمارے بچوں کا ہمارے اوپر کیا حق اور ادھیکار ہے، یہ باتیں ہم سیکھ رہے ہیں. آج ہمارا یہ 15واں پارٹ ہے، 15واں درس ہے. اس سے پہلے کے درس میں ہم نے یہ سیکھا کہ اپنے بچوں کی تعلیم اور تربیت پہ ہمیں خصوصی دھیان دینا چاہیے. ان کے شکشا اور سنرکشن میں ہمیں خاص طور پہ توجہ دینی چاہیے، دھیان دینا چاہیے، اور ہم ان کی اچھی تربیت کریں، ان کا اچھا پرشکشن کریں، تب جو ہے وہ ایک اچھا انسان بن سکتے ہیں. میرے بھائیوں، اس میں ہمیں نپن ہونا پڑے گا، ماہر ہونا پڑے گا. اچھی طرح سے ان کو ہم ٹریننگ دیں گے تب نہ وہ آگے چل کے اچھا بنیں گے. اور اگر ہم کو اچھے سے ٹریننگ نہیں دیا تو پھر وہ لوگ کیسے اچھا بنیں گے؟ اپنے پچھلے 2 پارٹ میں نے یہ ساری باتیں بتائی آپ لوگوں کو. یہاں ساتھ آج کے درس میں جو یہ ہے کہ ہم انہیں اس بات کو آبھاس کرائیں، انہیں اس بات کو یاد دلائیں، ان کے جن چیتنا کے لیے، کہ ہم ان سے محبت کرتے ہیں، ہم ان سے مایا کرتے ہیں، ہم ان کے گارجین ہیں، ہم ان کے ذمہ دار ہیں، اور وہ اپنی ہر کمی یا کوئی پریشانی مجھ سے کہہ سکتے ہیں، ہم ان کا ہیلپ کریں گے. اور کوئی غلطی بھی کریں گے تو پھر ان کو ہم سے ڈر بھی ہونا چاہیے. اگر کوئی غلطی کرے تو ہم سے ان کو ڈر بھی ہونا چاہیے. یعنی میں نے کہا کہ انسان ہر وہ مناسب، ہر وہ اچ اور جو اچت، جو اپیکت طریقہ ہے، سادھن ہے، مادھیم ہے، اس کو آدمی اختیار کرے. ہر وہ بہترین سے بہترین اسلوب جس سے ان کی اچھی تربیت ہو سکے. میرے بھائیو، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس سنسار میں سب سے بڑے اعلیٰ اخلاق والے، اچ چرتر اور سروشریشٹھ آچرن، آپ ہی کی زندگی کو ہمیں اپنا نمونہ اور آئیڈیل بنانا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے اس بارے میں سب سے بڑے مثال اور درشٹانت ہیں. اس وجہ سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ہمیں دیکھنا چاہیے. صحیح مسلم کی حدیث میں ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ما رأیت احدا کان ارحم بالعیال من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں نے پوری زندگی میں نے کسی کو بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ رحیم اور شفیق اپنے بچوں پر، بال بالکا پر نہیں دیکھا. یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کتنے دیالو اور کتنے کرپالو تھے بچوں کے اوپر. ان سے بڑا کوئی دیالو اور کرپالو ہو ہی نہیں سکتا، ان سے بڑا دیاوان تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کتنے بڑے رحیم اور شفیق تھے بچوں کے اوپر. اور حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ابراہیم، وہ گاؤں میں انہیں دودھ پینے کے لیے بھیجا گیا تھا، کیونکہ مکہ اور قریش کی پرمپرا تھی کہ وہ لوگ بچوں کو دودھ پینے کے لیے گاؤں میں بھیج دیتے تھے تاکہ ان کی شاریرک اور مانسک پرشکشن اچھا سے ہو، ان کا مانسک اور شاریرک وکاس اچھا ہو، ان کا جسم اور دماغ دونوں جو ہے طاقتور اور سرکشت ہو، محفوظ ہو اور اچھا بنے. تو کہتے ہیں کہ جب بھی ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جاتے تھے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا سا وقت نکال کے وہ اپنے اس بچے کے پاس جاتے تھے، اور جا کر کے گھر میں داخل ہوتے اور بچے کو اپنے گود میں لیتے، اس کے ساتھ کھیلتے، اس کو بوسہ دیتے، اس کو چومتے، اور پھر جو ہے واپس ہمارے ساتھ میں چلے آتے. یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنا اتنا وقت نکال لیتے تھے اپنے بچے کو دیکھنے کے لیے، اس کے ساتھ کھیلنے کے لیے، اس کو چومنے کے لیے اور اس کو دعائیں دینے کے لیے. میرے بھائیوں، اسی طرح سے میں نے بتایا کہ بچے ہمارے چھتر چھایا میں رہتے ہیں، ہمارے سائے میں رہتے ہیں، تو سب سے پہلے ہمیں اپنے اخلاق کو اچھا بنانا پڑے گا. کیونکہ بچے ہمارے سکھانے سے نہیں سیکھتے ہیں، پڑھانے سے نہیں پڑھتے ہیں، وہ دیکھ کر کے بہت کچھ سیکھ لیتے ہیں اور بہت کچھ پڑھ لیتے ہیں. اسی وجہ سے ہمیں خود چلتے پھرتے ایک اچھا پرشکشک، ایک اچھا معلم، ایک اچھا مربی ہونا چاہیے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی راستہ چلتے تھے، بچوں کو ملتے تھے، تو ان سے مایا، محبت، دیا اور پریم کا پردرشن کرتے تھے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، اس حدیث کے وہ بھی کہتے ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلما مر بصبیان حش لهم وسلم علیہم.
رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی بچوں کے ساتھ گزرتے تھے تو ان سے خوشی اور مسرت کا اظہار کرتے تھے، ان کے ساتھ کھیلتے، سے بتایا کل کی پرتیوگتا، مقابلہ اور مسابقہ بھی کرواتے تھے، انعام بھی دیتے تھے اور ان سے سلام بھی کرتے تھے، ان کے ساتھ خوشی اور محبت کا اظہار کرتے اور ان سے سلام بھی کرتے تھے۔ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت ہے۔ اور ہمارے یہاں کیا ہے، بچے مسجد میں تھوڑا سا شور کرنا شروع کر دیے تو شور کر رہے ہیں، بچے ہیں، کرنے دیجئے، آپ ان کو سمجھائیے، اچھے سے بتائیے، نہیں کہ بھگا دیجئے مسجد سے ان کو۔ ہو سکتا ہے آگے چل کر کے انہی بچوں میں سے کوئی اس مسجد کا امام بھی بنے گا، تو ان کی تربیت ہمیں اچھے سے کرنا چاہیے، انہیں پھسلائیں، بہلائیں، سمجھائیں، سکھائیں، یہ نہیں کہ ان کو بات بات میں ڈرائیں، ہپکائیں، برا بھلا کہیں، گالی دیں، بھگا دیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات آنے والی قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے کتنی پیاری ہے اور کتنی اچھی اور پیاری بات کہی، سنہرے الفاظ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، مسند احمد کی روایت ہے کہ لیس منا من لم یرحم صغیرنا ویعرف حق کبیرنا، وہ ہم میں سے ہو ہی نہیں سکتا جو چھوٹوں کے اوپر رحم نہ کرے اور بڑوں کا آدر اور سمان نہ کرے، بڑوں کا ادب اور احترام نہ کرے، جو چھوٹوں پر رحم نہ کرے، جو چھوٹوں کے اوپر مایا اور دیا نہ کرے، جو چھوٹوں سے پریم اور محبت نہ کرے، اور جو بڑوں کا ادب اور احترام نہ کرے، جو بڑوں کا آدر اور سمان نہ کرے، اس کا ہمارے بیچ کوئی حق نہیں، وہ ہم میں سے ہے ہی نہیں۔ میرے بھائیو، اسی وجہ سے ہمیں اس بات کا خصوصی دھیان دینا چاہیے، بڑوں کا ادب اور چھوٹوں سے پیار، جو ایسا نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں، وہ ہم میں سے نہیں، وہ ہم میں سے نہیں۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار اپنے پوتے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بوسہ لیا، وہیں پر اقرع بن حابس تھے، انہوں نے دیکھا تو انہوں نے کہا واللہ ان لی عشرۃ من الولد ما قبلت منهم احدا، میرے تو 10 بیٹے ہیں، میں نے کبھی کسی کو بوسہ نہیں لیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ من لا یرحم لا یرحم، جو دیا نہیں کرتا ہے وہ دیا کا پاتر بھی نہیں ہوتا ہے، جو رحم نہیں کرتا ہے اس کے اوپر رحم بھی نہیں کیا جاتا ہے۔ اور یہ رحم، مایا، محبت، پریم، اسنیہ، یہ اللہ کی طرف سے دیا گیا ایک انمول اور بہترین تحفہ ہے، اللہ تعالیٰ یہ ہر کسی کو نہیں دیتا۔ لوگ بہت بڑے بڑے ہو جاتے ہیں، ڈاکٹر انجینئر بن جاتے ہیں، MBBS بن جاتے ہیں، لیکن ان کا چرتر کبھی کبھی اچھا نہیں ہوتا، مریضوں سے غصہ ہو کے بات کرتے ہیں۔ میرے بھائی ایسا نہیں، میں کہا جو اللہ تعالیٰ جن سے محبت کرتا ہے ان کو یہ تحفہ، یہ گفٹ اور یہ اپہار دیتا ہے۔ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب کے لیے سب سے بڑے پرشکشک ہیں، سب سے اچ اور سروشریشٹھ مربی اور تربیت کرنے والے ہیں، تو ان کی زندگی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے یہی چاہتے تھے کہ ہر انسان کے دل سے پریم اور مایا کا ساگر بہے، محبت اور اسنیہ کا مول ان کے دل سے بہے، ان کے ہردے سے، ان کے دل و دماغ سے اس کا چشمہ بہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی خواہش تھی۔ میرے بھائیو، یہ بھی حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر ہے، ایک دیہاتی آدمی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، انہوں نے دیکھا کہ صحابہ اپنے بچوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں، مست ہو رہے ہیں، ایک دوسرے کو چوم رہے ہیں بچوں کو، تو انہوں نے کہا کہ کیا تم لوگ اپنے بچوں کو چومتے ہو؟ اتقبلون صبیانکم فما نقبلہم، ہم تو اپنے بچوں کو نہیں چومتے ہیں، یعنی وہ اپنے سے قریب نہیں کرتے ہیں، بچے ہیں چھوڑ دیے، سوچتے ہیں کہ قریب کریں گے تو یہ میرے سر پہ چڑھ جائے گا، اپنے بچے کو زیادہ بہکائیں گے، زیادہ پھسلائیں گے، زیادہ محبت اور مایا کریں گے تو یہ سر پہ چڑھ جائے گا۔ میرے بھائیو ایسا نہیں ہے، اتنا بھی نہ کریں جس سے سر پہ آپ کے وہ بچہ پیشاب پخانہ کرنے لگے، ایسا بھی نہیں، بلکہ حساب سے ہر طریقہ، ہر اچت اپیکت اور جو صحیح طریقہ ہے ان کے پرشکشن کے لیے، ان کی تعلیم و تربیت کے لیے وہ ہمیں اپنانا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بیان فرمایا ان کی بات کو سن کے، او املک لک ان نزع اللہ من قلبک الرحمہ، میں کیا کر سکتا ہوں جب اللہ نے تمہارے دل سے رحمت کو چھین لیا ہے، تو اللہ نے جب تمہارے دل سے رحمت کو نکال لیا ہے تو میں کیا کر سکتا ہوں، میں کیا کر سکتا ہوں۔ اسی وجہ سے میرے بھائیو، رحم کرنا
مایا اور دیا کرنا یہ بہت اچھی چیز ہے، بہت ہی بہتر چیز ہے۔ آپ اس حدیث پہ تھوڑا غور کیجئے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بچوں اور بچیوں سے کیسی محبت کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چھوٹی اور پیاری بیٹی جو جنت کی ساری عورتوں کی سردار ہیں، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ، وہ جب کبھی بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیوا میں آتی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں آتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے کھڑے ہو جاتے، خوش ہوتے، چہرے پر خوشی کا اظہار کرتے، کھڑے ہو جاتے اور ان کا بھویہ اور سبھیہ سواگت کرتے۔ جہاں بیٹھے رہتے اٹھ جاتے، اسی جگہ پہ ان کو بیٹھاتے، اپنی جگہ پہ ان کو بیٹھاتے اور ان کے ماتھے کو بوسہ بھی دیتے، پیار اور محبت سے اچھی اچھی باتیں کرتے، خوش ہو جاتے۔ اور آج کل گھر والے بیٹی کی شادی کر دیتے ہیں تو یہ چاہتے ہی نہیں کہ وہ میرے گھر میں آئے، جا چلی گئی تو پھر آتی ہے تو بڑی پریشانی ہو جاتی ہے، خرچہ بڑھ جاتا ہے۔ میرے بھائی ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ ایسا ہی جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر جاتے تو وہ بھی ایسے ہی کرتی تھی، اپنے باپ کے لیے کھڑے ہو جاتی تھی، ادب اور احترام کے ساتھ ان کا سواگت کرتی، ان کا استقبال کرتی، انہیں خوش آمدید کہتی تھی، ان کا پرتپاک خیر مقدم کرتی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کو، ماتھے کو بوسہ دے دیا اور اپنی جگہ پہ اپنے باپ کو بیٹھاتی تھی، اپنے جگہ پہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیٹھاتی تھی۔ یہاں تک کہ یعنی اس طرح سے باپ اور بیٹی کی محبت، باپ اور بیٹی کا مایا اور اسنیہ، رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے درشٹانت ہیں، ہمارے لیے اداہرن ہے، نمونہ ہے، آئیڈیل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے سب سے بہترین اسوہ ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ جس مرض میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مرض الموت میں ہیں، جانکنی کے عالم میں پریشان ہیں، اس وقت حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ آئیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا سواگت کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا اچھے سے استقبال کیا اور ان کے ماتھے کو بوسہ دیا، ان سے پیاری پیاری سی باتیں کہی، بہت ہی اچھے طریقے سے ان سے پیش آئے۔ تو میرے بھائیو، ہم کو بھی ایسا ہی ہونا چاہیے، کیونکہ ہمارے بچے جو ہیں یہ ہمارے دل کے ٹکڑے ہیں، ہم تو ایک درخت کی طرح ہیں، ہمارے بچے یہ پھل ہیں جو ہمارے اوپر لگے ہوئے ہیں۔ ایک درخت اپنے پھلوں کو کھانا دیتا ہے، وہ خود اپنے پھلوں کی رکشا کرتا ہے اور ہر طرح سے جو ہے یعنی اپنے پھلوں کا دھیان دیتا ہے، بلکہ درخت دیکھتے کبھی کبھی اس کے پتے جھڑ جاتے ہیں، یعنی کتنی اس کے اوپر آندھیاں اور ہوائیں چلتی ہیں، پتھر چلتے ہیں جو ہے، لیکن پھر بھی وہ کبھی بھی ناراض نہیں ہوتا۔ تو یعنی اس طرح سے ہمیں بننا چاہیے اپنے بچوں کے لیے۔ بلکہ ایک شاعر نے کیا ہی خوب مثال دی ہے، ایک عربی شاعر نے، میں اس کا ترجمہ آپ لوگوں کو سنا دے رہا ہوں، اس کا ارتھ کیا ہوتا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ وَإِنَّمَا أَوْلَادُنَا بَيْنَنَا أَكْبَادُنَا تَمْشِي عَلَى الْأَرْضِ۔ ہمارے بچے، ہمارے سنتان، جو ہمارے بیٹے اور بیٹیاں ہیں، یہ تو ہمارے بیچ ایسے ہی ہیں جیسے کہ یہ ہمارے دل کے ٹکڑے ہیں، ہمارے دل کے، ہمارے ہردے کے ٹکڑے ہیں جو باہر نکل کر کے زمین پر کھیل رہے ہیں، زمین پر چل رہے ہیں، زمین پر جو ہے کھیل کود رہے ہیں، یہ ہمارے دل کے ٹکڑے ہیں۔ ان حبت الريح على بعضهم، اور ان میں سے کسی ایک کو بھی اگر گرمی یا ٹھنڈی لگتی ہے، گرم یا سرد ہوا ان کو لگتی ہے، تمتنع العین من الغم سے، تو آنکھ جو ہے نیند کو بھول جاتی ہے، یعنی ہماری آنکھوں سے نیند اڑ جاتی ہے، ہم نیند کو بھول جاتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے، جب بچے بیمار ہو جاتے ہیں، بیمار ہوں اگر ہم خاطر یہ جھیلتے ہیں اور ہم مزے سے کھاتے کھیلتے ہیں اور گھومتے ہیں، کچھ نہیں پتہ چلتا ہے، ماں باپ کی نیندیں رات کو حرام ہو جاتی ہیں، ہماری اشارے، ہماری چاہت کو سمجھتے ہیں اور ہر طرح سے ہماری پرورش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہ حق بھی ہے ان کا، کیونکہ بال بالکا بچوں کا یہ ادھیکار ہے، اور ان کے ادھیکار کو ہمیں ہنن نہیں کرنا چاہیے، ان کے حق کو نہیں مارنا چاہیے، اور بچوں کو بھی چاہیے کہ وہ بھی اپنے ماں باپ کے حق اور ادھیکار کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ کل کے پاٹھ میں اور اس سے آگے کچھ باتیں ہیں، کیا کیا حق اور ادھیکار ہے ہمارے بچوں کا ہمارے اوپر، انشاءاللہ وہ باتیں سیکھیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیک عمل کی توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔